السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا وسندنا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء ثقالة وثقالة القلوب ذكر الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم اعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة وارزقنا جميعا مرافقته في الجنة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ گرامی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کے محفل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں اللہ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ من جملہ اسے مجلس سے ذکر کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کچھ عطا فرمائے جو مجلس سے ذکر کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء و سید الرسل، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے شروع سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک
ہر قوم ہر امت کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوبین برگزیدہ چنے ہوئے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. وہ داعی الی اللہ ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف آخرت کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے. دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا وہ بتایا کرتے تھے. اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. وہ قدرت میں کامل ہیں، علم میں کامل، حکمت میں کامل، تخلیق میں کامل. اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر دنیا میں بھیجا. اور اس بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی تھے تو ہم جنتی آئے، ہم جنت سے ہیں. اللہ پاک نے پیدا کر کے ہمیں جنت میں رکھا ہوا ہے. ہم سے تھوڑی سی لغزش ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑے دن گزارنا، اور جو میری ذات سے ناراضگی تھوڑی سی ہوئی ہے وہ مجھے راضی کرنا ہے. بس اس دنیا میں آنے کا صرف یہ مقصد ہے. ساری دنیا کی انسانیت کی زندگی کا اور اس دنیا میں آنے کا، یہاں رہنے کا، یہاں کھانے پینے کا، گھر بنانے کا، سواری سوار ہونے کا، سفر حضر کا، شادی بیاہ کا، زندگی کے سارے شعبے ہیں. ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری اپنی ذات سے اللہ راضی ہو، کہ بندہ سے مولا راضی ہو. بس اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. اور ان تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو ایک ہی بات کی دعوت دی کہ دیکھو اللہ کو راضی کر. اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ میں اللہ راضی اس طرح ہوں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو اسی طرح کرنا، وہی کرنا ہے، چھوڑنا کچھ نہیں. اللہ نے کسی امت کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، پہننا چھوڑ دو، یعنی کاروبار چھوڑ دو. کسان سے یہ نہیں کہا کہ زمیندارہ چھوڑ دو، ملازم سے یہ نہیں کہا ملازمت چھوڑ دو، وزیر سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی وزارت چھوڑو گے تو اللہ راضی ہوگا. جو جہاں جس حال میں ہے اسی حال میں جس حیثیت میں ہے. یہ دنیا ہے، یہاں طبقات ہیں. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی شہر میں، کوئی دیہات میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی پہاڑوں میں. طبقات ہیں، لیکن ہر طبقے کے اعتبار سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے. یعنی جو جہاں پر ہے، جس حیثیت میں ہے، اس کے مطابق اللہ پاک اس سے راضی ہوگا. غریب کو یہ نہیں کہا جائے کہ تو امیر بنے گا تو اللہ تم سے راضی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہے. معذور کو یہ نہیں کہا جائے گا تو روزہ ختم نہ ہو تو اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. ایسا قطعاً نہیں. بلکہ جو جس حال میں ہے، جس حیثیت میں ہے، جتنی اس کی ملکیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اسی کے اندر رہ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. مبارک ہے وہ شخص جس نے اس دنیا کے اندر موت سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کیا. اللہ ہم سب سے راضی ہے. اور وہ شخص نامبارک ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی نہ کر سکتا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، تمام انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کو اللہ کی عظمت بڑائی کے ذریعے سے آگے پہنچاتے رہیں. انہیں لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذات سے متاثر کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہیں. سب سے آخر میں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے جس میں فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، لِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قبیلہ، کوئی بستی، کوئی علاقہ بغیر دائی کے، بغیر ہادی کے، بغیر نبی اور رسول کے نہیں بچا۔ ہر قوم ملت کے لیے اللہ پاک نے اس کا انتخاب کیا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ پاک نے 100 صحیفے اتارے اور 3 کتابیں، قرآن پاک کے ساتھ 4 کتب۔ کسی امت کو صحیفے کے ذریعے سے، کسی کو کتاب کے ذریعے سے کبھی سمجھاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو طریقہ، جو مذہب اور شریعت عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین کا معنی مذہب، مذہب کہتے ہیں چلنے کی جگہ، راستے کو۔ دین کا معنی مذہب، مذہب کا معنی مذہب کا معنی ہے وہ راستہ جس پہ چل کے آدمی منزل کو پہنچتا ہے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ راستہ کیا ہے؟ فرمایا دین اسلام، مذہب اسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ نے اپنی رضا کو مذہب اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، دین اسلام کے ساتھ۔ میں دین ہی کہوں گا، مذہب، دین کا معنی مذہب، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دین اسلام کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رضا کو جوڑا ہے۔ دین اسلام کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اس کا نام دین اسلام، اس کا نام۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز تو یہ ہے نا کہ قیام سے لے کر سلام تک سارے فرائض ہیں۔ ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے قیام فرض نہیں ہے، فرض ساقط ہے۔ اس کے لیے دین اتنا ہی ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کا دین وہ ہے جو اس سے یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہی معنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جسے آپ مثال لے لے گا، ایک آدمی حج کو نہیں جا سکتا، تو اللہ کی رضا، اس کی اللہ کی رضا جو ہے وہ حج کے ساتھ منسلک نہیں ہے، مشروط نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو اللہ پاک نے اتنی حیثیت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت دے رکھی ہے جس سے وہ اپنی ذات سے اپنے مولا کو راضی کر سکتا ہے۔ اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو شخص ایمان لے کر آیا، جو شخص ایمان لے کر آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا، اب اس کے اور اللہ کے درمیان دوستی کا رشتہ ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی جی جب آپ سے پوچھے میرا بندہ، اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لا چکا، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ پوچھے کہ میرا اللہ کہاں ہے، جس کے آگے سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، جس کی حاجت پہ مانگتا ہوں، وہ اللہ کہاں ہے؟ میں فَإِنِّي، یعنی قُلْ فَإِنِّي قریب، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ مفسرین نے قریب سے مراد شہرک سے بھی زیادہ، یہ تو تفسیر سنی ہوگی آپ نے، میرے بھائی سن سمجھے ایسا ایک 15-20 منٹ اور ہے۔
اس سے مراد قریب سے مراد کیا ہے؟ قریب سے کیا مراد؟ کہ آدمی کا ٹوٹل جو ہے خلاصہ وہ دل ہے. آدمی کا خلاصہ کیا ہے؟ دل. اور آدمی کا نصف جو ہے نا، اس کا وجود کا احساس اس کا دماغ. وجود کا احساس کیا ہے؟ اس کا دماغ. اور اس کا خلاصہ اور ٹوٹل اس کا دل. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ شہرت جو ہے وہ دل سے قریب ہے، دماغ سے دور ہے. کہ اللہ شہرت سے بھی قریب ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. مننا گنجم در قلوب مومنہ، لے کے گنجم مننا گنجم در زمین و آسمان، کہ میں زمین آسمان میں نہیں سماتا، لے کے گنجم در قلوب مومنہ، لیکن میں مومن کے دل میں آرام سے آ جاتا ہوں. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. وہ حدیث نہیں جو فضائل اعمال کے اندر ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے قریب جو ہوتا ہے تو وہ فرائض کے ذریعے سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فرائض کا اہتمام کریں. جی فرائض سمجھتے ہیں نا؟ پانچوں نماز. فرائض کی ابتدا وضو سے، وضو سے، کہ وضو کرنا بھی آئے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. غسل کرنا آئے کہ 3 فرض غسل کے. تیمم کرنا ہے، تیمم کے 3 فرض. وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرائض کے ذریعے سے اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا کہ بندہ زور لگاتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، حسن اخلاق کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، نوافل. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں. یہی ہے نا پیر بن کے. کیا مطلب اس کا؟ اسی کو مشائخ سلوک، اسی کو مثال کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں مثال اللہ. یہ کوئی نا نعوذ باللہ کہ اللہ کے ساتھ ملنا ہے، اس کو مثال کہتے ہیں. کہ اب بندے کی مرضی اپنی نہ رہی، اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی. اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی. اسی کو مثال کہتے ہیں. اور یہی اللہ پاک نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ایسا عبد اور غلام ہو جا کہ تیرا دل میری چاہت کے مطابق چلے، تیرا دماغ وہ سوچے جو میں چاہتا ہوں. اور یہی ہمارے حضرت نمبر اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حدیث نقل کر کے. یہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصر کروں گا کہ وقت مختصر ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 مقاصد خاص کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. جو میں نے تلاوت کی آیت اس کی یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نمبر 1 ہمارے مفتی ظہیر العالمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے تو سورہ ہود کی آیت کہ فاصدق کما امرت، کیا فرمایا؟ ویسے ہو جاؤ جیسے حکم کیا، وہ کرو جیسے کہا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے. اس پر تفسیر کرتے ہوئے حضرت مفتی ظہیر العالمین صاحب نے فرمایا کہ پیارو علماء کی مجلس تھی، مفتیان علماء کرام صالح علیہ وسلم، کہ پیارو یہ صرف امر نہیں تھا، اس کے اندر پیغام تھا. کیوں؟ جمیع ما انزل الیک، جمیع ما انزل الیک، کہ جو کچھ میں نے تمہاری طرف نازل کیا، جو کچھ تمہیں کہا گیا، یعنی پورا دین، جمیع ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس پر آنا بھی ہے لانا بھی ہے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اللہ پاک نے 4 مقاصد بیان کیا. ہمارے حضرت شیخ ہمیشہ یہ بیان فرمایا کرتے ہیں، انہی کی اتباع میں میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی. درمیان میں تھوڑی سی بات مقدمہ کے طور پر عرض کی کہ پہلا مقصد بعثت کا یتلو علیہ آیات، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا چاہے وہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع. سمجھتے ہیں نا، وہی کی 2 قسمیں ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع. یعنی کہ وہی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک، اور غیر مطلوع وہ ہے جو حدیث قدسی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ پاک نے وہ ڈالا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حیات طیبہ میں جو کچھ آپ نے فرمایا ارادتاً غیر ارادتاً، اشارتاً کنایتاً عملاً، جو کچھ کیا وہ سب کچھ من جانب اللہ ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو سب سے پہلی چیز تلاوت آیت. تلاوت آیت کا مطلب کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا، اور قرآن پاک خاص وہ جس طرح نازل اللہ نے کیا اس طرح آگے پہنچا. مختصراً یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم کما امرتا، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کہا گیا ویسے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق کہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کا آگے پہنچانے کا حق ادا کیا. ہمارے حضرت نور اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام، خود صحابہ کرام کی جماعت میں ایک جماعت حفاظ کی موجود تھی. یہ قرآن صحابہ جو واقعہ ہوا جہاں 70 صحابی شہید ہوئے، وہاں انصار صحابہ تھے، حفاظ کی کوئی جماعت تھی. اس کے بعد تابعین تبع تابعین، آج یہ بین ثبوت ہے، دلیل ہے کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے بچے بھی حافظ قرآن موجود ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی حافظ بنائے، حفاظ متقین علماء ربانیین میں سے بنائے. اور یہ جو مسائل ہر مسجد میں مکتب مدرسہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے. یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا. پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تعلیم یعنی علم دین، اور حکمت کو علم دین کے ساتھ مفسرین جوڑتے ہیں. بعض فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت مطہرہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت دونوں ملا کے ایک ہے، اور کہنے میں دونوں الگ ہیں. چنانچہ جو عالم ہوتا ہے وہ حکیم بھی ہوتا ہے. اس حکیم سے مراد چرن بیچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. حکمت سے لوگوں کو دین سمجھانے والا، حکمت سے لوگوں کو، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مولوی صاحب تو حکیم نہیں، اور چرن نہیں ہے تمہارے پاس، تو چرن بیچنے والا حکیم نہیں ہے مراد. اس سے مراد وہ حکمت ہے جس سے فرمایا کہ حکمت جو ہے مومن کا گوش خدا بتا ہے. حکمت اس وقت میں نے کیا بات کرنی، یہ محلے کا ایک آدمی کٹھن ہے، اس کو کیسے قابو کرنا ہے. ایک آدمی فتنے کا ذریعہ بن رہا ہے، میں کیسے اس کو قابو کروں. مکے والوں کو کیسے قابو کیا، مدینے والوں کو کیسے قابو کیا، وہ ہے حکمت. وہ کیا ہے حکمت. تو علم خود حکمت کو، علم کہتے ہیں نا حکمت کا راستہ بتاتا ہے، علم حکمت کا راستہ کھولتا ہے. تو علم اور حکمت ایک ہے. آخری کیا، اور علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سبحان اللہ صحابہ کی جماعت تھی علماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجتے ہوئے ان کا امتحان لیا. اس کے بعد دعائیں دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ دین کا پورا علم لے کے جا رہے ہو اور قوم کی رہنمائی کرو. ایسے ہی ہے نا، پورے راستے میں امتحان لیتے رہے اور سمجھاتے رہے. اور
آخری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے۔ اگر آج تک آپ علم کو لے لیں، یہاں تک میں آ جاؤں، آپ دیکھیں الحمدللہ علماء کتنے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ تھوڑے فاصلے کے اوپر ملکہ ہے جی۔ وہ تو میں 93 میں آیا تھا جب سال میں چل رہا تھا اقبال صاحب کی تشکیل میں، تو وہ ماشاءاللہ جب دوبارہ یہاں آیا تو پتہ چلا کہ اس گاؤں کو علماء کرام کا گاؤں کہا جاتا ہے، بستی علماء کرام، ایسے ہی ہے نا۔ تو ماشاءاللہ ہزاروں نہیں کروڑوں علماء کرام اور علمی مواد جو اس وقت دنیا میں ہے، اس سے پہلے کبھی کسی مذہب کا بھی نہیں تھا۔ یہ بین ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق وہ علم کو پہنچایا۔ تیسری آخری چیز جو بعثت نبوی کا مقصد ہمارے حضرت والا نور اللہ مقدہ حضرت مکی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ یزکی، تزکیہ نفس۔ نبی کی بعثت تزکیہ کے لیے، اس کے لیے تزکیہ کے لیے۔ تو آج یہ بات میں عرض کر دوں آپ سے، یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آئی کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے اور فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام میں پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَدِّيَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے تو مسلمان، باپ یہودی ہے تو یہودی، ہے نا، باپ ماں باپ کے دین کے اوپر چلا گیا۔ تو اسلام اور کفر دو چیزیں ہیں دنیا میں، کیا ہے بھائی؟ اسلام اور کفر۔ کفر کو دیکھیں، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہ سارے کافر کیا ہیں؟ ناپاک۔ نجس کا معنی کیا؟ ناپاک۔ نبی آیا پاک کرنے کے لیے، نبی کیوں آتے ہیں؟ پاک کرنے۔ تزکیہ ہے نا، تزکیہ سب سے پہلا کام نبی کا یہ ہوتا ہے، اور آخر تک ساتھ دینا ہوتا ہے۔ وقت ہو تو بتاؤ، آخر تک ساتھ دینا ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، علماء کو صرف اشارہ کرتا ہوں کہ شروع لا الہ الا اللہ سے ہوا تزکیہ کا، اور آخر تک ساتھ دینا یہ ہوا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ حکم بھی آیا۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پاک ہونا چاہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہوگا؟ تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوگا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی عیسیٰ روح اللہ۔ یہ ہے نا، یہ کلمہ پڑھتے ہی وہ شخص جو کافر تھا اور 100% ناپاک تھا قرآن کی دلیل پر، ٹھیک ہے نا، تو وہ کلمہ پڑھتے ہی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ جی کلمہ پڑھتے ہی آدمی الاسلام یہدی، جیسے کلمہ پڑھا وہ پاک ہو گیا، اس کا پچھلا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ سب کچھ معاف ہے۔ صحابی رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کو گھڑی یاد آ رہی ہے جس میں میں نے یہ ظلم کیا، وہ گناہ یاد آ رہا ہے، میری مغفرت نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ نہیں مطلب کلمہ نہیں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بالکل میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، پھر کاہے کی فکر ہے؟ تو میرے دوستو، سب سے پہلا یہ ہم تزکیہ کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز ہے۔ میرے دوستو، نبوت کا پہلا کام تزکیہ ہوتا ہے۔ نبوت کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کافر کو مسلمان بنانے کا مطلب کافر کا دل ناپاک تھا، کلمہ پڑھا کر اس کو کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ یہ کلمہ پڑھ لیا، اگر اسی پاکی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ راضی ہو گیا، وہ جنتی بن گیا۔ ایسے ہی ہے نا،
اسے حدیث میں آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، کہاں جائے گا وہ؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک شخص رات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سو جاتا ہے، 40 سال عمر ہے اس کی، 50 سال 60 سال، اور صبح وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، تو کیا خیال ہم کیا کہیں گے؟ جی نہیں، دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اصل میں یقین نہیں کرتے، یقین کیجیے کہ ہم سمجھتے ہیں جو حدیث کے اندر فضائل کلمے کی ہیں، فضائل ذکر کی ہے، نماز کے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور قوم کے لیے، اس کے لیے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں گناہ سے پاک ہو گیا، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کیسے اسلام پہ چل سکتے ہیں؟ نبی کے اوپر پہلا فرض بتائیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا آمن الرسول، اکثر کو یاد ہے، اس میں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول کے اوپر ایمان لانا فرض ہے اس بات جو اس کے اوپر نازل کی گئی۔ اگر رسول اپنی رسالت میں مذبذب ہو، رسول کو یہ شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، وہ کیا رسالت خاک بن جائے گا؟ سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے فرمایا پہلا فرض ایمان لانے کے بعد رسول کے اوپر کہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پر 100% اس کو کیا ہو؟ یقین ہو۔ آج ہم بے یقینی دنیا میں چل رہے ہیں، ہے تو مسلمان؟ الحمدللہ، بڑی الحمدللہ۔ جس دن ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس دن ہمارا یہ دل کفر سے پاک ہو گیا۔ یہ دل کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہو گیا۔ سب سے بڑا تزکیہ جو ہے وہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے والا تزکیہ، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے دل کا تزکیہ نہ کیا۔ تو اگر ایمان نہ لائیں تو کامیاب ہوگا؟ ایمان لانا ہی تزکیہ ہے۔ ایمان، لوگ کہتے ہیں تزکیہ کیا کام ہے، تصوف کیا کام ہے؟ میرے دوست، یہ نبی کا پہلا کام ہے، نبی کا پہلا کام ہے۔ اگلی بات تزکیہ کی کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اب ہمارے دل کے تزکیہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تزکیہ تو ہو گیا نا، تزکیہ ہو گیا۔ میں عرض کروں کہ تزکیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا تزکیہ، ایک چھوٹا سا ہے۔ جیسے حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ اور آسانی سے آپ عرض کر دوں، جیسے دین اسلام کے اندر 2 قسم کی ناپاکی بیان کی جاتی ہے، ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کے اندر بڑا کام کرنا پڑتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ بڑی ناپاکی کس کو کہتے ہیں؟ کہ غسل فرض ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ اور چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ آدمی مسلمان ہونے کے ناطے اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھ پر کن چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے اور کب میرا وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا الگ طریقہ ہے، اس کے لیے سر سے پیر تک پورے جسم کو اس طرح دھونا پڑے گا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، ایسے ہی ہے نا پاک پانی سے۔ اور چھوٹی ناپاکی ہو تو یہ جسم کے جو مین حصہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اشرف سب سے زیادہ چہرہ ہے، اس کے بعد ہاتھ ہے، اس کے بعد پیر ہے، سر کا چوتھائی حصہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو حصہ ہے، ہاتھ، چہرہ، سر 2، ہاتھ 3 اور پیر 4، اس چاروں کے اہم حصے کو صاف کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک۔ بھائی اتنے سے بات تزکیہ کی سن رہی ہے، جو ہمارے ہم پھرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب حضرت پیر شکیل اختر صاحب کب سے لگے ہوئے، جب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، جب سے گلیانہ پیر دور صاحب لگے ہوئے ساتھ میں۔ میرا دوست کیا ہے یہ تزکیہ؟ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بڑی ناپاکی تو سمجھ گئے نا کفر کی، اور ہمارا دل کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑتا ہے،
یہ حدیث ہے فضائل اعمال میں ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ کالا دھبا دور ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا نہیں ہے، سستی میں گناہ ہوگی پھر گناہ پہ گناہ، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہ پہ گناہ پھر دھبے پہ دھبا، ایک دن آتا ہے کہ یہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کالے سے مراد اندھیرا، ظلمت کہتے ہیں عربی میں اس کو، ظلمت۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، توبہ استغفار ہے، کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ ہر چیز کے لیے صاف ستھرا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور دل کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے کیا بنایا؟ ذکر اللہ۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر ہے نا۔ سب سے بڑا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دھلائی کرتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا افضل ذکر کیوں ہے؟ یعنی تمام اذکار سے گناہ دھلتے ہیں، سبحان اللہ سے بھی گناہ دھلے گا، الحمدللہ سے بھی گناہ دھلے گا، درود شریف سے بھی گناہ دھلے گا، صغیرہ گناہ وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، ہر نیکی سے گناہ دھلتا ہے، کیونکہ نیکی کا معنی نور، نیکی کا معنی نور ہے، نور آئے تو اندھیرا دور۔ اندھیرا اور نور کا کیا مقابلہ ہے؟ جہاں نور ہے وہاں اندھیرا نہیں، جہاں اندھیرا ہے وہاں نور نہیں۔ تو ذکر کا مطلب یہ ہے اللہ کا نور، کیا ہے؟ یہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہم نے ذکر کی، ٹھیک ہے؟ اللہ، جب ہم نے سبحان اللہ کہا تو خدا کی قسم 1000 بار قسم کھاتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہوگا لازمی کہ مجدنی آمین، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ میرے آپ کے دل میں اللہ کا نور چل کر آ گیا، اللہ کا نور چل کر آ گیا۔ اللہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا نور سیدھا چل کر اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو نور کا آنا ہی اندھیرے کا دور ہونا ہے، نور کا آنا ہی اندھیرے کا دور ہونا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا دین اسلام کے اندر اللہ پاک نے سب سے زیادہ تاکید قرآن حدیث کے اندر ایک چیز کی ہے کہ اس کے برابر کسی چیز کی تاکید نہیں ہے، اور ہر مومن کے اوپر بہت تک لاگو ہے، کسی کو معاف نہیں ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کی تفسیر جس کے دل چاہے جس کا وہ اٹھا کے دیکھ لے۔ حضرت ابن عباس نے کیا تفسیر کی ہے اس کی، امام احمد بن حنبل نے کیا تفسیر اس کی لکھی ہے، جب دل دیکھ لے۔ فرمایا کہ دین اسلام میں کوئی بھی آپ حکم اٹھا لے وہاں آپ کو عذر ملے گا اور عذر کی قبولیت ملے گی۔ کوئی بھی حکم اس کا عذر موجود ہے، معذور ہے تو اس کی طرف سے عذر قبول ہے، سوائے ذکر اللہ کے، کہ ذکر اللہ سانس میں سانس جب تک باقی ہے ذکر اللہ سے معافی کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کی دو ہی کیفیت ہے، یہ دل ہے نا، دل کی دو کیفیت ہے، یا دل ذاکر ہے یا غافل ہے، یا دل ذاکر ہے یا غافل ہے۔ سن لو آپ، یہ دو دل جیسے کہتے ہیں قیامت کے دن دو ہی چہرے ہوں گے، ایک روشن اور ایک میرے آنکھوں والا اندھیرا۔ اسی طرح دل فرمایا دل دو ہی قسم کے دل ہوتے ہیں، یا دل غافل ہوگا یا ذاکر ہوگا۔ دل ذاکر، یہ فضائل اعمال الحمدللہ پورا مطالعہ کیا ساری زندگی اللہ کا، آپ اٹھا کے دیکھو، لکھا ہے حضرت شیخ نے حدیث نقل کی ہے کہ دل کے بائیں جانب شیطان مونڈے گاڑے ہوئے، گھٹنے ٹکے ہوئے، مومن کے دل میں وسوسے کے لیے سوئی نکالتا ہے، جیسے مکھی جو ہے مٹھائی کی طرف سوئی نکالتی ہے۔ فرمایا کہ اگر تو مومن ذاکر ہے، اگر مومن کا دل ذاکر ہے تو اس کو ہمت نہیں ہوتی، وہ گھبرا کر اپنے سوڑ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، اور اگر یہ دل غافل ہے تو پھر اس دل کے اندر وہ انجیکشن لگاتا ہے، اس سے وسوسہ بھرتا ہے، اس وسوسے کی وجہ سے اس کے دماغ میں غلط سوچ اور دل میں غلط تمنائیں اور غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ہے تو میرے محترم دوستوں کو تزکیہ ذکر سے، تزکیہ کیا چیز سے؟
ذکر نازل کرا دو. ذکر اللہ کا نور ہے, ذکر اللہ کا نور ہے. تو جب نور آتا ہے تو اندھیرا دور ہو. ہر حال میں اللہ کا ذکر. یہ نہیں کہ صرف ہمیں حکم فرمایا, آپ قرآن اٹھا کے دیکھو, کہتے ہیں یار ذکر کرنے, ذکر کی باتیں. میرے دوستو, ہر مہینے رحمۃ اللہ کیا فرمایا, علم و ذکر. علم راستہ, ذکر اس کی روشنی. دو پہیے ہیں, کیا ہے, دو پہیے ہیں, اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اگر راستے اندھیرا ہو, دھند کے اندر گاڑی نہیں چلتی, اندھیرے میں کہاں گاڑی چل پائے. حضرت فرماتے ہیں دو پر ہے, اگر پرندے کے دونوں پر سالم ہیں تو پرندے کی جو ہے خاص اس کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ اڑنے کا, وہ اڑے گا. امتیاز ہے نا پرندے کے اندر. مرغیاں اور پرندے میں کیا فرق ہے کہ مرغیاں جو ہے وہ اڑتی نہیں ہے اور پرندے آسمان میں اڑتی. یہی ہے نا امتیازی شان ہے. فرمایا اگر ایک پر کٹ جائے تو پرندہ جی لے گا. پرندہ, یہ جو پالتو پرندہ رکھتے ہیں نا, دونوں طرف پر کاٹ دیتے ہیں, ایسے ہے نا, تو پرندہ جی لے گا. لیکن جو امتیازی شان ہے اس کی, وہ نہیں ہو سکے گا اس سے, یعنی اڑان, وہ اڑ نہیں پائے گا, اڑ نہیں پائے گا. اس کو کہتے ہیں علم. خوب علم سیکھا, خوب محقق بنے. اگر ذاکر نہ بنے تو اڑان نہیں پیدا ہوگا. اب مطالعہ کر لیں دنیا کا, اگر ذاکر نہ بنے پھر اڑان نہیں پیدا ہوگا, پھر مثال کی سوال پیدا ہوتا. اسی کو اللہ پاک نے صحابہ کرام, دیکھو صحابہ ہماری کیا ہے, مقتدا ہے, ہمارے مقتدا ہے نا. صحابہ کے بارے میں ایمان کی باری آئی, اللہ پاک نے فرمایا آمنو کما آمن الناس, کہ ایمان وہ لاؤ جو صحابہ لے کر آئے. ادھر ادھر کے ایمان نہیں قبول, ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. اور ذکر کی باری آئی, نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, ہے نا, باقی سارے اعمال آئے. ذکر کے بارے میں قرآن سے بتانا چاہیے نا, کچھ حدیث ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. لآیات, کہ زمین آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. وہ کون سمجھتے ہیں, جو اس امت کے عقل مند. امت کے سب سے بڑے عقل مند کون ہیں, اس امت کے عقل مند کون ہیں, ان سے بڑے کوئی ہیں عقل میں نہیں ہے نا. تو یہ جو اگلی جو ہے آیت ہے وہ انہی کے بارے میں ہے. یہ تفسیر ہے. اولو الالباب مفسر ہے, الذین یذکرون, یہ تفسیر ہے. تفسیر مفسر پڑھا ہے, تو یہ تفسیر کیا فرماتے ہیں, الذین یذکرون اللہ. وہ صحابہ کی عقل مندوں کی جماعت جو اللہ کا ذکر کرتی تھی, قیاماً, کھڑے ہو کر بھی, وقعوداً, بیٹھ کر بھی, آگے کیا ہے, وعلی جنوبہم, لیٹ کر بھی. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد استیاب ہے. جب تینوں حال کا ذکر کیا تو نتیجہ کیا نکلا, منطق پڑھی, استیاب ہے. اس سے مراد کیا ہے, استیاب, یعنی اللہ بتانا چاہتا کہ میرے صحابہ ہے نا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑے تو اللہ کا ذکر, بیٹھے تو اللہ کا ذکر, لیٹے تو اللہ کا ذکر. ایسے ہی ہے نا. وقعود والا جنوبی, پھر ذاکر کے لیے کیا ہے, میں نے کہا نا دل نورانی ہو جائے گا. سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ توبہ کی نیت سے آدمی پڑھے, اس کے پچھلے سارے گناہ ہوگا نہیں ہوگا. ایک مسجد میں بیٹھنے پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ. تبلیغ والوں کو لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھاتے ہیں. خدا کے بندو, ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں, جیسے کافر کے معاف ہوتے ہیں. یا میں نے کہا ہم یقین نہیں کرتے, ایک کافر مسلمان ہو گیا, ہم کہیں گے ماشاءاللہ مبارک ہو, تم تو معصوم ہو. خدا کے بندو اگر وہ کلمہ میں پڑھوں, آپ پڑھے, تو آپ کے دل میں کیوں نہیں یہ بات آتی کہ میرے سب معاف ہو گئے. کوئی پچھلے گناہ سوچ کے آدمی پریشان. اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو. بنی اسرائیل کے 100 قاتل کو میں نے معاف کیا ہے نا, اور زانیہ کو میں نے معاف کیا بچے کو پانی پلا کر. اور ایک آدمی رات کو اٹھ کے کہا سبحان اللہ, یہ ستارے تو نے بے فائدہ نہیں کیے, اور اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. یہ واقعات تینوں میں نے سنایا کہ حضور کے زمانے کے نہیں ہیں, یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے. ہزاروں سال کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل.
اللہ پاک خود اپنی رحمت کی خبر جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے معاف کیا. یہی مقصد ہے نا نقل کرنے کا. تو پھر ہمیں یقین نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جو جھوٹ بولا تھا نا ابھی بھی میرے ساتھ ہے, وہ فلاں معاملہ کیا. یقین کرنا ضروری ہے. کیا کرنا؟ یہ کافر کلمہ پڑھ کے یقین کر لیتا ہے اور اسی وقت مر گئے, ہم سب گواہی دیں گے سیدھا جنت میں چلا گیا. نہیں ہے. خیبر کے موقع پر ایک صحابی ادھر سے آئے, یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں اور یہ میں لڑوں ان کے ساتھ تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. مختصر عرض کر رہا ہوں. تو وہ ادھر کلمہ پڑھا, ادھر جا کے پھر جا کے لڑائی میں شریک ہوا اور سیدھا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ سیدھا جنت میں چلا گیا. سیدھا وہ نہ اس نے غسل کیا, نہ وضو کیا, نہ نماز پڑھی, نہ ذکر کیا, نہ تلاوت کی, نہ کچھ کیا. لڑائی کی عمر میں پہنچنے میں کم سے کم 30 سال تو چاہیے نا. تو 30 سال عمر ہوگی, 35 سال ہوگی, 40 سال ہوگی, وہ سارا گناہ ختم کس کے ذریعے سے؟ بھائی لا الہ اسی لیے دیکھو خدا کے اعمال میں ہے جو شخص روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. ہے حدیث 6 نمبر پہ تو جو میں نے سکھانا فیصل آباد نازم آباد مسجد اللہ علیہ میں, تو وہ دورہ پڑھ کے آئے تھے. 6 نمبر آتا ہی نہیں تھا. تو جب میری باری آنے سے پہلے میں سب ٹھیک ہے بھائی دوست سارے تھے 6 ساتھی تھے ہم, میری باری آئے گی تو میری بےزتی ہو جائے گی, مدد چلا گی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آیا تو اس سے پہلے جو یہ فضیلت ہے نا قرآن کا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھے گا تو سیدھا کس طرح سیدھا جائے گا. حدیث میں ایسا نہیں, حدیث میں فرمایا اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے سے روشنی نکلے گی اور اس روشنی کی مثال چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ. اب بتاؤ کہ وہ آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ نہیں ہوگا جس کا چہرہ منور ہوگا؟ کیونکہ قیامت کے دن میں نے جیسے عرض کیا 2 ہی چہرے ہیں, عرش کے سائے کے نیچے نورانی چہرے والے اور عرش کی سائے سے باہر جو ہے وہ کالے آنکھوں والے, کیری آنکھوں والے اور بدبودار چہرے والے. ایسے ہی ہے نا. تو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ دیکھو دل سے سننا اور اس پر عمل کرنا یقین کے ساتھ. آج کی بات پھر یہ نہ ہو کہ یار یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں اللہ راضی ہے ناراض ہے. خدا کے بندہ اگر میں ہی تذبذب میں ہوں گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے ناراض ہے تو وہ کیسے راضی ہو؟ حکیم کی دوائی نہیں کام کرتی. جب آپ حکمت کی دوائی لے کر آؤ نا آپ پتہ نہیں چلو تجربہ کر لو, لوگ کہتے ہیں اس دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا, عامل کا عمل کام نہیں کرتا. آدمی تجربے کی نیت سے آجے پیر صاحب جو یہ دے دے اور نیت کیا ہو کہ میں پیر صاحب کو پرکھوں, اس پہ عمل نہیں ہوتا, کام نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا خدا کے بندو جو اللہ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتی تمہارے گناہ معاف ہو گئے, تمہاری میری دوستی ہو گئی. ایمان میں وہاں بیان کر رہا تو کہا رہا یار سب چھوڑ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ چل ٹھیک ہے میرا دل نہیں مانتا نا تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیا مسلمان ہوں. اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ میں تیرے در سے کہیں جا نہیں سکتا ہے نا. گناہ میرے اتنے ہیں کہ مجھے بے چینی ہے نا. جیسے کافروں کی طرح گناہ کیا میں نے تو کیا کروں. ایک ہی راستہ ہے, جیسے کافر لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے, میں نیا مسلمان ہوتا ہوں. روزانہ رات کو کہ اللہ پاک نیا مسلمان ہوتا ہوں. بھائی تمہیں کوئی نہیں پوچھنے آئے گا, ٹھیک ہے, پرچہ کوئی نہیں ہوگا, کوئی گواہ بھی نہیں بنے گا کہ بھائی جو ہے وہ فلاں نیا مسلمان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. اس سے آگے کچھ ہے کون کرے گا؟ توبہ یقین کرو. اعمال نہیں, مبارکباد دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. فرمایا مبارک ہے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کو جمع کرے. نماز نہیں, حج نہیں, روزہ نہیں, جہاد نہیں, صدقہ نہیں, خیرات نہیں. فرمایا اللہ پاک کو عمل سے متاثر نہیں کر سکتے, رو کے متاثر کر سکتے ہو. اللہ کو رونا پسند ہے, اللہ کو رونا دھونا پسند ہے. اسی لیے حضرت اللہ فرماتے ہم نے ان سے سیکھا, فرماتے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کر لو, اس نماز کے وقت قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی نماز سے اللہ متاثر نہیں ہوئے, اللہ کی ذات کو آپ کی نماز سے نہیں فرق پڑتا. وہ جو کہنا یہ معاف کرنا, یہ پاک نماز تھی, پاک حکم تھا, بے گندا نہ پاک, پتہ نہیں پورا ہوا یا نہیں ہوا, جو کبھی ہوتا ہے اللہ معافی چاہتا. یہ ہے نا. گشت کر کے کیا کرتے ہیں امیر صاحب؟ استغفار. جی استغفار. امیر صاحب کوئی برا کام کر کے آئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں,
فرمایا کہ کام بہت اونچا تھا، کام بہت اونچا تھا، ٹھیک ہے نا بھائی، اور ہم سے اس کام کا حق ادا نہ ہو سکا، لہذا استغفار کرتے ہوئے مسجد کو جائیں گے. یہ ہے نا میرے دوستو، یہ استغفار اللہ کا ذکر ہے، کلمہ اللہ کا ذکر ہے، اور استغفار بھی اللہ کا. درود شریف کی پوری کتاب بھری پڑی ہے، فضائل ہے، اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب اللہ کا ذکر ہے. زبان تھک جائے، زبان ذکر کرتے کرتے تھک جائے، دماغ کی سوچ کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، قرآن دلیل ہے کہ دماغ کی سوچ بھی اللہ کا. پھر ذکر سے گزر کہاں سے، یہاں تک کہ دل کیا ہے کہ ایسے اعمال نکالے جائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ پاک ہم اس کے گواہ نہیں ہیں، ہم اس کے، اللہ کہیں گے کہ میرے اور بندے کے درمیان کی چیزیں ہیں، لے سامنے لا کر رکھ لیں گے، اور میزان کا پلڑا نیچے کے لگ جائے. وہ کیا ہے، وہ دل کا فعل ہے. وہ کیا ہے، دل کا فعل ہے. دل کا ذکر ہوتا ہے کہ پیر صاحبان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، میں کہتا ہوں نہیں، میرا دعویٰ ہے اس تزکیہ کے لیے بیعت ہونا فرض نہیں. ایمان لانے کے لیے بیعت ہونا فرض ہے، غسل فرض ہے، وضو فرض ہے. میں نے وہ پڑھا کھولا انہوں نے مجلس میں کہا، ایک آدمی کافر آیا اور وہ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا کرو گے؟ ایک مجلس صاحب نے کہا کہ جو ہے پہلے اس کو نہلائیں گے. کیا کریں گے؟ نہلائیں گے، صاف کپڑا پہنائیں گے، مسجد میں لا کر کلمہ پڑھائیں گے. میں نے کہا اس کی زندگی میں بچے 5 منٹ سے، تم نے تو بڑا غلط کر دیا اس کا، ہے نا. مسجد میں آتے آتے چلا گیا، وہ کتنا وقت بچتا ہے. وہ اگلے بستی میں پہنچتے پہنچتے بیچ میں نہیں انتقال ہو گیا تھا، جس کو اللہ نے معاف کیا بنی اسرائیل. میں اگر کافر کو تم نے غسل بھی کرایا تو اس کی صحت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پاک ہوگا. وضو کرایا پاک ہوگا، اس کی کرتے ہوئے کپڑے بدل دیے پاک ہوگا. لیکن اس کے پاک کرنے کے ایک ہی اسی وقت وہ لا الہ الا اللہ کھڑے. اور اسی سے ہمارے مشائخ مستنبط کرتے ہیں کہ کسی شیخ سے کوئی آدمی بیعت ہونا چاہے تو شیخ یہ نہ کہے کہ یار فلاں وقت آ جانا. مشائخ یہی سے استنباط کرتے ہیں. ایک آدمی توبہ کے لیے آیا، کس کے لیے آیا؟ بیعت توبہ. آپ کہیں کہ صبح آ جانا، میں آرام کر رہا ہوں. فون کرے آپ کہیں کہ یار صبح آ جانا، کل آ جانا. نہیں، کیا پتا اس کے بعد اس کی زندگی اس کے ساتھ رہے. اس لیے فوراً اسی وقت بیٹھ کے بیعت کر لینا. یہ بیعت کیوں ہے؟ صرف تزکیہ نفس، بڑا تزکیہ جسے کہتے ہیں نا ایمان، اس کے ذریعے سے تو کلمہ کے ذریعے سے پاک ہوگا. چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اپنی ایک عادت بنانی پڑتی ہے. کیا کرنا ہے؟ اور ذکر کے لیے بھی اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا چاہیے. ذکر سیکھ کر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینہ آدمی ذکر پہ محنت کرے، آدمی کا دل خود اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. مسجد میں بیٹھ کے میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ کوئی معجزہ کرامت نہیں ہے، ہر آدمی یہ صلاحیت موجود ہے. آدمی محنت کرے. کیا کریں؟ اگر دیکھو نہیں سیکھو گے نا تو جیسے ایک آدمی کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ کہے گا یار یہ کیسے گاڑی چلاتا ہے روڈ پہ اتنی تیز، 110-20 کی. اس کے لیے تعجب کی بات ہے نا، جہاز اڑانے والا اور تعجب ہے. لیکن اگر سیکھ لیا تو اس کے لیے جو ڈرائیونگ نہیں سیکھی نا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کے سگریٹ نہیں پی سکتا، نسوار نہیں لگا سکتا. ایسے ہی ہے نا، فون میں بات نہیں کر سکتا. اور اگر سیکھ لیا تو سارا کام کرتا ہے. یہ مکہ مدینہ جائیں مدد کے خاندان میں کے ساتھ جاتے ہیں، وہ سارا کام ہی گاڑی میں بیٹھ کے ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو کیا ہے، انہوں نے سیکھی، انہوں نے ہر چیز سیکھنی. تبلیغ میں نکلنا کس لیے ہوتا ہے؟ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا. سیکھے بغیر ہمارے حضرت دعوے سے فرماتے دین آسان ہے. دین کیا ہے؟ اس کے لیے تو سیکھ لے، دین پر چلنا سیکھے. اور آسان، بہت آسان، دل پہ محنت کر لے، اپنے زبان کو ذکر کا عادی بنا لے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. گناہوں سے بچنا اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے. متقی وہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ جو روزانہ پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے. کون کون اہتمام کرے گا؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی وہ بے گناہ ہو گیا تھا. کہ نہیں ہوا تھا نا. اس کے بعد 99 مرتبہ مزید پڑھا تو پہلی دفعہ دل صاف ہو گیا تھا، تو 99 مرتبہ مزید اس کے اندر چمک آئی. اس کے اندر کیا آئی؟ روزانہ جو شخص اپنے دل کو اس طرح چمکائے گا
تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین کی جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں جائے گا، اگر گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کے ورد اس کو گناہوں سے بچائے گا، اگر ہو بھی جائے تو اس کو توبہ کرنا۔ اور یہی حدیث ہے، اس کے اندر آپ معنی حدیث بھی ہے نا، ایک حدیث کی روح اندر جھانکے آپ کو ایک بات اور معلوم ہو جائے گی کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ایک پیغام لائے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک خوشخبری، ایک وعدہ کہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر بے ایمان مرا تو حضور کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ بے ایمان مر جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حسن خاتمہ کی بھی اس میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ بیت ہونا اس کے لیے ہے، شیخ سے بیت ہونا اس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں، پھر دل منور ہو، پھر اس دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، پھر نیکیوں کی بھوک لگے گی، نیکی کرنے میں مزہ، گناہ میں طبیعت نہیں چلے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ کیفیت ہوگی جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال حدیث نقل کی کہ مومن سے گناہ ہو جاتا تو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ ایسے ہی ہے نا مومن کی شان، یہ اس مومن کے لیے جس کا دل بھرا ہے۔ اور ذاکر کے لیے آخری سناؤں میں آدھا گھنٹہ پورے ہو، اسی اگلی آیت میں اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، اللہ پاک کا انعام سنو ذاکر کے لیے۔ یہ حدیث نہیں سنا رہا میں، جس کا دل چاہے قرآن اٹھا کے دیکھ لے۔ اگلی آیت جو اس پہلی آیت میں متفرع ہے، پہلی آیات کا انعام ہے، بدلہ ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ اللہ جس کا تم نے ذکر کیا، وہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اچھا جی بس ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، فرشتوں کی دعائیں ملی، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہارے دل نورانی ہو جائیں گے، دل کے اندھیرے پر ختم، ٹھیک ہے؟ وکان اللہ بکم رحیما، ختم نہیں، اگلی آیت تحیتہم یوم یلقونہ السلام وعد لہم اجرا کریما، یہ ذاکر کے لیے وعدہ ہے کہ جس دن اللہ کی اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ پاک اس کو سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم کے ذریعے سے۔ قرآن کی آیت ہے، میں حدیث نہیں نقل کر رہا ہوں، کسی کا قول نقل کر رہا ہوں۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، کہ جس دن یہ ذاکر اللہ سے ملے گا۔ اس میں مفسرین نے 3 موقع بیان کیے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت کیا ہے۔ فرمایا اما عند الموت، اما عند الحساب، اما فی الجنہ، میدان المسیح، کہ اللہ کی ملاقات سے مراد موت کا وقت یا حساب کے وقت، ان الینا ایابہم کے دلیل سے، یا پھر میدان مسجد جہاں سب اللہ زیارت کریں، ٹھیک ہے؟ اس پر امام قاضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، تفسیر قاضی نے فرمایا جو ذاکر بے لوز ذاکر بن جائے، کیا بن جائے؟ دیوانہ وار ذاکر بن جائے، ذکر کو مقصد بنا لے، وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک موت کے وقت یہ سلام اس کو بھیجے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو کیا کرے؟ میرا اور آپ کو شیخ کے ساتھ یہ ہوا ہے، مرتے وقت آخری دفعہ 3 دفعہ کا سلام قولا من رب، یہ تفسیر ہے کہ اس سلام سے مراد اے بقولہ سلام قولا من رب رحیم، کہ اللہ کی طرف سے ذاکر پہ سلام ان الفاظ کے اندر بھیجا جائے گا۔ اور ہمارے شیخ کے انتقال کے وقت فرمایا کہیں سے آواز آئی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کس نے کہا، اور شیخ کی 3 دفعہ زبان پہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام، میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہو گیا، اللہ کو سبھی راضی کرتے ہیں، صحابہ جیسے راضی کر لے تو جو اعلان قیامت کے دن ہونا تھا میدان محشر میں، اللہ دنیا میں کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ذکر اللہ کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔